آپ کسی غیر محرم عورت سے تو بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم سارا سال ہی اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بہت ساری جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں۔ اس مہینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی ہم قدر کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لایانی چیزوں سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم منہیات سے، غلط چیزوں سے بچ جاؤ۔ تو یہ روزہ بنیادی طور پر تو ہماری تربیت ہے کہ انسان سب سے زیادہ جن چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ کھانا پینا اور سیکس ہے۔ وہ بے شک مر جائے، دنیا سے چلا جائے، آگے آنے والے 50-100 سال تک جب تک وہ کلپ وائرل ہوتا رہے گا، اس کو دیکھنے والوں کا گناہ بھی اس کو سب سے پہلے ڈالنے والوں کو ہوتا رہے گا۔ غلط خیالات کے ساتھ اور آپ کی شرمگاہ کے انتشار کے ساتھ وہ نکلتے ہیں، تو وہ شہوت سے ہو تو منی ہے، اگر شہوت سے نہ ہو، محض انتشار سے ہو تو وہ مزی ہے۔ کہ یہ جو قطرے آنا اور یہ جو بیماری ہے، یہ بڑی نوجوانوں کے لیے بڑی پریشان کن بیماری ہے، اور ان کی جوانیوں کو کھا جانے والی بیماری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم پاکستان، بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین۔ بول بس کی جانب سے، بول نیٹ ورک کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے، بہت زبردست گزر رہے ہوں گے۔ نماز پڑھیے، عبادات کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جناب، تو ہم نے بول بس کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہماری یوتھ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ ڈسکس نہیں کرتے، اس پر بات نہیں کرتے، اور ان کو مسائل ڈسکس کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو جناب یہ یاد رکھیے کہ یہ مسائل کا جاننا، مسائل کا پتہ ہونا آپ لوگوں کے لیے، ہماری ینگ جنریشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جناب، اب جتنے ہمارے باقی کے روزے بچے ہیں تو ان میں ہم روزانہ ایک مسئلہ ڈسکس کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا نام، ایک مشہور شخصیت جن کو آپ مختلف ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، مختلف اسلامک پروگرامز کے اندر دیکھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم الحمد۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور میں بھی آپ سے بہت کچھ چیزیں سیکھوں گا۔ سر مجھے آپ یہ بتائیے کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو سحری کے بعد یا افطار سے پہلے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کام کریں، تو وہ لڑکے اور لڑکیاں آپس میں فون پہ بات کر رہے ہیں، ویڈیو کال ہو رہی ہے، میسیجز پہ بات کر رہے ہیں، تو کیا اس چیز کا امپیکٹ آپ کے روزے پر پڑتا ہے؟ کیا آپ کا روزہ اس چیز سے خراب ہوتا ہے؟ کیا لڑکے لڑکیاں آپس میں روزے کی حالت میں ویڈیو کال پر، آڈیو کال پر یا میسیج پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی جو غیر محرم ہے، ایک تو ہے کہ وہ محرم ہیں، بہن بھائی ہیں یا ماں بیٹا ہیں، یا اسی طرح اور جو محرم رشتے ہیں اگر وہ ہیں، تو وہ کوئی جائز، کوئی اچھی بات وہ کر لیں تو اچھی بات، یہ بھی ایک صدقہ ہے، کوئی دین کی بات ہے، کوئی اور بھلائی کی بات ہے تو وہ کرنی جائز ہے۔ اور آپ بغیر ضرورت کے، ضرورت شرعی یا ضرورت انسانی کے، آپ کسی غیر محرم عورت سے تو بات کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کھلکھلا کے ہنسنا یا اس قسم کی گفتگو کرنا کہ جس سے قوت شہوانی وہ ابھر رہی ہو، تو وہ تو ویسے بھی حرام ہے کسی بھی مرد کے لیے یا کسی بھی عورت کے لیے کہ وہ غیر محرم لڑکی سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اگر غیر محرم ہے تو اس کے ساتھ اس کی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام نارمل حالات میں بھی ناجائز ہوتی ہیں، لیکن وہ روزے کے اندر وہ زیادہ ممنوع ہوتی ہیں۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں وہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن حرم شریف کے حوالے سے وہ حرم کا تقدس اس بات کا متقاضی ہے کہ وہاں وہ چیز بالکل نہ ہو۔ اسی طرح ہم سارا سال ہی اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بہت ساری جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں، لیکن رمضان میں وہ ممانعت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی ہم قدر کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لایانی چیزوں سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ تو لہٰذا نماز کے یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں بجائے ہم فضول باتوں کے جی وقت گزاریں، الٹے سیدھی میسج کریں، الٹے سیدھے مذاق کریں، ان چیزوں سے بچ کر، یا تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، بھائی سو جائیں، کم از کم گناہ تو نہیں ہوگا نا۔ سونا بھی ایک عبادت ہے۔ ہاں، اگر آپ وضو کر کے لیکن اس میں نماز نہ رہے،
اپنی صحت کے لیے، یا آپ یہ سوچ کر کہ یار مجھ سے کوئی ایسی نا غلط چیز جو ہے نا وہ صادر نہ ہو جائے، آپ سو جائیں، یہ کم از کم وہ فضول حرکتوں سے یہ چیز بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز اور یہ بتائیے گا امام صاحب کہ لوگ روزہ رکھ کے جب ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کبھی وہ ہالی ووڈ کی موویز چل رہی ہیں، کبھی بالی ووڈ کی موویز چل رہی ہیں، لوگ سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر اسکرولنگ چل رہی ہے، تو کیا یہ چیزیں بھی مناسب ہیں یا اس کا بھی امپیکٹ آپ کے روزے پر ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں، اس کے اندر کراہیت پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں منافی صلاۃ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم منہیات سے، غلط چیزوں سے بچ جاؤ۔ تو یہ روزہ بنیادی طور پر تو ہماری تربیت ہے کہ انسان سب سے زیادہ جن چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ کھانا پینا اور سیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنا روزے کے دوران یہ کھانا پینا اور سیکس، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیں کہ جب یہ عام ترین اور ضروری ترین چیزیں جن عام طور پر انسان اس کی طرف زیادہ اس کی اشتہا ہوتا ہے، جب وہ ان پہ کنٹرول پا لے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تو خود بخود کنٹرول کر لے گا۔ اس وجہ سے روزہ انسان کی تربیت کر رہا ہے۔ تو یہ فضول میں موویز دیکھنا، اس میں طرح طرح کے سینز آتے ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر آپ پازیٹیو اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹول ہے، ٹول کی طرح آپ اس کو استعمال کریں۔ ظاہر ہے اب ہماری یہ گفتگو بھی تو سوشل میڈیا پہ ہی لوگ دیکھ رہے ہیں، بالکل۔ تو اچھی چیز کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کو شیئر کر رہے ہیں، اور یہ میری بات یاد رکھیں سارے حضرات، جس طرح ایک نیکی اپنا وجود جو ہے نا وہ ختم نہیں کرتی، یعنی آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو وہ دائماً لکھی جا چکی ہوتی ہے، اسی طرح جو گناہ کر رہے ہیں تو اس کے اثر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایک غلط چیز پوسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی ایسا کلپ ڈال دیتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جو بنیادی طور پر اسلام کے منافی ہے، وہ بے شک مر جائے، دنیا سے چلا جائے، آگے آنے والے 50-100 سال تک جب تک وہ کلپ وائرل ہوتا رہے گا، اس کو دیکھنے والوں کا گناہ بھی اس کو سب سے پہلے ڈالنے والوں کو ہوتا رہے گا۔ لہٰذا ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا وہاں شیئر کر رہے ہیں، کس چیز کو ہم وہاں پر اپلوڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے، اور یہ ساری چیزوں کا تعلق ہماری نیکی اور بدی کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ میں اب ایگزامپل دے رہا ہوں، ہمارے کئی جو ہے نا وہ نعت خواں نظر آتے ہیں جی۔ مثلا ہمارے ایک بھائی ہیں خالد حسنین، خالد بڑا ایک نام ہے، وہ فوت ہو گئے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کی نعت جو ہے نا وہ چل رہی تھی۔ اب وہ بندہ قبر میں ہے، لیکن جو اس نے پڑھا ہوا ہے تو وہ پڑھا ہوا وہ جب تک چل رہا ہے، جو سنے گا حضور کی محبت میں سرشار ہوگا، اس کو قبر میں اجر ملے گا۔ اسی طرح کئی اسٹیج ڈراموں والے جگت باز قسم کے لوگ ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، آمین، مغفرت فرمائے ان کی۔ لیکن ہم سوچیں کہ آج جب ہم روزے میں بھی ان کا وہ غلط فوش قسم کا جو جگت بازی کا جملہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ تو قبر میں ان کو ادھر اس کا نقصان پہنچتا رہے گا۔ اس لیے سوشل میڈیا یہ ہمارے لیے ایک آفت سے کم نہیں ہے، اس کو ہم سوچیں کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ میں دیکھنے سے بھی زیادہ میں کہوں گا کہ اس بات پہ غور کریں کہ آپ اپلوڈ کیا کر رہے ہیں اور آپ شیئر کیا کر رہے ہیں اور لکھ کیا رہے ہیں۔ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، مثبت اور منفی، اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، پازیٹیو طریقے سے کر رہے ہیں یا نیگیٹو طریقے سے کر رہے ہیں۔ آخری میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکوں کے اندر پیشاب کے قطروں کا مرض ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک عذر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جن لڑکوں کو پیشاب کرنے کے بعد قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں، تو کیا وہ انہی لباس کے اندر، انہی کپڑوں کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا ان کو ہر مرتبہ پیشاب کرنے کے بعد نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا اور کپڑے تبدیل کرنے دیکھیں جو غسل ہے یہ خروج منی کے ساتھ جو ہے نا وہ فرض ہوتا ہے مرد یا عورت پر۔ تو یہ جو قطرے نکلتے ہیں اپنا پیشاب کے بعد، یہ یا تو ودی ہوتے ہیں یا یہ مزی ہوتے ہیں، یعنی اگر غلط خیالات کے ساتھ اور آپ کی شرمگاہ کے انتشار کے ساتھ وہ نکلتے ہیں تو وہ شہوت سے ہو تو منی ہے، اگر شہوت سے نہ ہو محض انتشار سے ہو تو وہ مزی ہے، اور اگر ویسے جو قطرے نکلتے ہیں آپ اس کو ودی کہتے ہیں۔ ودی منی کے خروج سے غسل فرض ہوتا ہے،
اور باقی یہ جو چیزیں ان کا حکم پیشاب والا ہے. اچھا یعنی کہ اگر کسی شخص نے کچھ سوچا, اس کے دماغ میں کچھ گندے خیالات آئے اور اس کی منی نکل گئی اس گندے خیالات کی وجہ سے, تو وہ اس وقت ناپاک ہو چکا ہے. دیکھیں اس کی دو صورتیں ہیں کہ اچھل کر اس کا انزال ہوا تو یہ منی ہے, اور ویسے لیسدار مادہ یہ قطرے جو ویسے نکل پڑتے ہیں اس کو مزی کہتے ہیں. پیشاب کے بعد جو قطرے نکلتے ہیں اس کو ودی کہتے ہیں. تو منی کے ساتھ غسل ہے, مزی اور ودی کے ساتھ غسل نہیں ہے. لیکن اس کا اگر کپڑوں پہ لگے تو اس کا دھونا جو ہے نا وہ لازم ہے, کہ اس کے لگے لگے جو ہے نا وہ نماز نہیں ہوتی. تو اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسی صورتحال ہے تو اپنے کپڑوں کو صاف کر لے گی, نہیں وہ دھو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. ہر دفعہ اس کے لیے نہانا یا ہر دفعہ کپڑے چینج کرنا ضروری نہیں ہے. اس جگہ کو دھونا, یعنی اس کپڑے جہاں پر وہ چیز لگ گئی ہے اس کو دھونا اس کے لیے, یعنی کہ اس کے لیے اس بات کی معافی ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ وہ مسئلہ ہے, وہ عذر ہے, وہ بیماری ہے, اس لیے وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے. ہاں لیکن ان کو دھو کر یعنی وہ جگہ جس جگہ وہ لگے ہوئے ہیں قطرے تو وہ دھونا لازم ہے. اور اس میں میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ یہ جو قطرے آنا اور یہ جو بیماری ہے یہ بڑی نوجوانوں کے لیے بڑی پریشان کن بیماری ہے, اور ان کی جوانیوں کو کھا جانے والی بیماری ہے. تو اس حوالے سے اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ گندے خیالات, گندے کلپنگ یا گندی فوش چیزوں کے پڑھنے سے اجتناب کریں, ذکر اللہ کی کثرت کریں, اور نماز کی طرف جب آپ آ جائیں گے تو اس چیز سے یہ بچ جائیں گے. یہ زہر قاتل ہے جوانوں کے لیے یہ جو قطروں کا نکلنا ہے. اور اس سے بڑھ کر اس کے علاج میں صفوف مغلظ ہے, اس کو جو ہے نا وہ عام طور پر اطباء بیان کرتے ہیں کہ آپ دودھ کے ساتھ جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ لے لیں بازار سے اور اس کو استعمال کریں, تو یہ بہت حد تک یہ کنٹرول ہو جاتا ہے. صحیح. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور آج ہم نے 3 مسئلوں کو ڈسکس کیا, اور آڈینس امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ 3 مسئلے سن کر بات سمجھ آئی ہوگی. اور ہمارا جو ایک ترتیب ہم نے دی ہے اس سلسلے کی وہ اس لیے دی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے, نہیں پوچھتے. حالانکہ جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں ان کو پوچھنا چاہیے. اگر لڑکے ہیں تو وہ مسجد میں جا کر امام صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں, مذہبی اسکالر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کے بڑے بھائی ہیں, تو آپ ان سے الگ مسئلے کو ڈسکس کریں. اور اگر لڑکی ہمارا کوئی یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں, آپ کی دادی ہیں, آپ کی نانی ہیں, جو بھی آپ کی طرف سے بڑے بزرگ ہیں, آپ ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں, ان کو جانیے. والد جناب کل بھی حاضر ہوں گے اور کل نئے مسئلوں کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے, اور دیکھتے ہیں کل کی کیا چیزیں ہوں گی, آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بول بس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. ملیں گے اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.